جو اپنی تنہائیوں کو اللہ کے خوف سے مزین کر لے، اللہ اس کی محفلوں کو بھی اچھا کر دے گا۔ تم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دل لگا لو، سکون اور اطمینان تم سے دل لگا لیں گے۔ گناہ کے چھوٹا ہونے کی طرف نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ تم نافرمانی کس کی کر رہے ہو۔ نشان سجدہ سجا کر بہت غرور نہ کر، وہ نیتوں سے نتیجے نکال لیتا ہے۔ کیوں یہاں ہر کوئی دنیاوی مفادات نہ ملنے پر موت کو گلے لگانا پسند کرتا ہے؟ کرنا ہی ہے تو اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے مالا مال کرو۔ خاک سے بنے انسان میں اگر خاک ساری نہ ہو تو اس کا ہونا یا نہ ہونا بھی خاک ہی ہے۔ اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ اس سے پہلے کہ تو کاندھوں پہ اٹھ جائے، بہتر ہے کہ تیرا سر سجدے میں جھک جائے۔ موت کا خوف اس لیے ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے عزیزوں سے جدا ہو جائیں گے۔ عزیزوں کو تو ہم زندگی میں ہی جدا کر دیتے ہیں۔ مردہ انسانوں کی قبروں اور مزاروں پر جانے سے بہتر ہے کہ ہم زندہ انسانوں کے کام بنائیں، اللہ ہمارے کام بنائے گا۔ خوبی کہاں ضائع ہوتی ہے؟ مایوسی اور غصے سے۔ ان دو باتوں سے خوبی ضائع ہو جاتی ہے۔ غریبوں کی حالت بدلنے کا دعویٰ کرنے والے خود غریبی کے ذائقے سے ناآشنا ہیں۔ تین چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔